السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے ہم ابھی سیرت النبی کا درس لیں گے، جس میں ہم نے سابقہ درس میں جنگ احد کے واقعات اور اس کے حادثات مکمل کیے تھے کہ جنگ احد کا اختتام کیسے ہوتا ہے اور اس کے آخر میں کیا واقعات پیش آتے ہیں، اور آج کے درس میں جنگ احد کے بعد کے جو واقعات ہیں اس میں کچھ حادثات ہیں جو بڑے المناک قسم کے حادثات ہیں، ان کا ذکر آتا ہے، اور کچھ غزوات بھی اس میں پیش آتے ہیں۔ تو احد کے حوالے سے یہ ہے کہ احد میں مسلمانوں کو جو نقصان ہوا اور ظاہری طور پر کافروں کو جو ایک ان کی نظر میں کامیابی حاصل ہوئی، اگرچہ وہ کامیابی نہ تھی، ناکامی تھی، وہ فتح نہیں بلکہ شکست ہی تھی، لیکن دنیا دار شیطان پرست لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو اپنی کامیابیاں سمجھتے ہیں۔ تو ان واقعات کا احد میں مسلمانوں کے اس نقصان ہو جانے کا ایک بہت بڑا اثر تھا، اسلام کی دعوت کے حوالے سے بھی، اور اسلام کے مسلمانوں کا جو رعب بیٹھا ہوا تھا اس کے حوالے سے بھی، اور اسی طرح یعنی کہ جو اسلام کے دشمن عناصر تھے مختلف طرح کے، ان کو جو سر اٹھانے کا موقع ملا۔ اور یہ بات عموماً ہوتی ہے کہ جب کوئی قوم یا کوئی جماعت اس طرح کا نقصان اٹھاتی ہے، ان کو نقصان ہوتا ہے، تو پھر ان کے مخالفین ان کو سر اٹھانے کا موقع ملتا ہے، اور جو کمزور ہوتے ہیں ان کو بھی جرأت حاصل ہو جاتی ہے ان کے سر چڑھنے کی، ان کے اوپر چڑھ دوڑنے کی۔ تو چنانچہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے حالات پیش آئے کہ جنگ احد کے بعد جو ہے مختلف طرح کے دشمن، مختلف طرح کے مخالف، ان کے اندر جرأت پیدا ہوتی ہے، اور وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے طرح طرح کے یعنی کہ مارکہ آرائیوں کے ان چیزوں کے پروگرام بنانا شروع کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ تو چنانچہ احد کے جنگ کے بعد جو واقعات پیش آتے ہیں، اور جو حقیقت میں بڑے المناک واقعات تھے لیکن سبق آموز ہیں، اس میں ایک غزوۃ الرجیع ہے، غزوت نہیں بلکہ واقعۃ الرجیع ہے، کیونکہ اس کو غزوہ کا نام نہیں دیا جائے گا کیونکہ اصل میں جنگ تھی ہی نہیں۔ تو یہ رجیع کا واقعہ ہے، یا یہ رجیع کا حادثہ ہے جو 4 ہجری کو پیش آیا، صفر کے مہینے میں 4 ہجری کو پیش آیا، اور اس میں یہ تھا کہ عدل اور قارہ 2 قبیلے ہیں عربوں کے، ان کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ذکر کیا کہ ان میں کچھ لوگ اسلام کا چرچا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہونا چاہتے ہیں، قرآن اسلام سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، تو چنانچہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجیں تاکہ ان کو اسلام سکھایا جائے، اسلام کی دعوت دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 10 صحابہ کو روانہ کیا ان کے ساتھ، کہ تاکہ مقصد جو ہے وہ جا کے لوگوں کو اللہ کا دین سکھائیں۔ تو جب یہ لوگ رجیع نام کی جگہ پر پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھ غداری کی جاتی ہے۔ قبیلہ حذیل کی ایک شاخ ہے بنو لحیان، ان کو ان پر چڑھا دیا جاتا ہے، یعنی ان کو دعوت دی جاتی ہے ان صحابہ کے خلاف، 10 صحابہ کے خلاف جو ہے مار کاروائی کرنے کی۔ اور وہ بنو لحیان جو ہیں، یہ بدو قبیلہ، ان کے 100 کے قریب تیر انداز جو ہیں وہ ایک ٹیلے پر ان 10 صحابہ کا گھیرا کر لیتے ہیں، اور ان سے عہد و پیمان کرتے ہیں ان صحابہ سے کہ اگر تم نیچے آ جاتے ہو، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیتے ہو تو ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے۔ تو عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے قائد تھے ان صحابہ کے، انہوں نے انکار کیا اس چیز سے کہ ہم اپنے آپ کو تمہارے حوالے کریں۔ تو چنانچہ اپنے ساتھیوں سمیت انہوں نے ان کافروں کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ تو حتیٰ کہ صحابہ میں سے چونکہ وہ لوگ 100 تھے اور یہ صرف 10 تھے،
تو 7 صحابہ فوت و شہید ہو جاتے ہیں اور 3 باقی رہ جاتے ہیں۔ تو جو 3 باقی رہتے ہیں اب وہ کافر ان 3 سے وہی طرح کے معاہدات کرتے ہیں کہ اگر تم نیچے اترتے ہو، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرتے ہو تو ہم تمہاری جان بخشی کا وعدہ کرتے ہیں، تم کو قتل نہیں کریں گے۔ تو چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، یعنی اس کے تو کافروں نے جو ہے ان کو کیا کیا، ان میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ان تینوں سے جب انہوں نے کافروں نے یعنی کہ اس چیز کا معاہدہ کیا کہ اگر آپ ہمیں حوالے کرتے ہو تو ہم تمہاری جان بخشی کا وعدہ کرتے ہیں۔ تو چنانچہ کافروں نے اپنی بادعہدی کی اور ان صحابہ کو جو ہے ایک کو کر دیا اور دوسرے 2 کو جو ہے اپنے ساتھ لے کر مکہ پہنچ گئے، اور دوسرے جو دو باقی تھے وہ کون تھے؟ خبیب بن عدی اور زید بن دثنہ رضی اللہ عنہما۔ تو ان دونوں کو لے کے مکہ پہنچے۔ تو خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جنگ بدر میں جو ہے وہ کافروں کے ایک سردار کو قتل کیا تھا، کافروں کا سردار حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا۔ تو ان کے عوض جو ہے ان کو وہاں پر جو ہے قید کیا جاتا ہے، اور پھر تنعیم کے جگہ پر جہاں پر مسجد عائشہ ہے، جہاں سے آج لوگ احرام باندھتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے مکہ والے، تو وہاں پر لے جا کر ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ شہادت سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کا اجازت مانگتے ہیں اور وہ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور علماء پاتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے صحابی تھے یا سب سے پہلے وہ شخصیت تھی خبیب بن عدی کہ جنہوں نے قتل ہونے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کی یہ سنت جاری کی، اور یہ سنت اچھی سنت ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ تو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کو برقرار رکھا، اچھی سنت اس لحاظ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا، اس کی تائید کی۔ تو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ لیکن شہید ہونے سے پہلے وہ کیا شعر پڑھتے ہیں؟ فرماتے ہیں لست اباری حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مصرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلم الموزعی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان حالت میں قتل ہو جاؤں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کس پہلو پر مجھے قتل کیا جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر قادر ہے کہ میرے اعضاء اگرچہ موٹی موٹی بھی کر دیا جائیں لیکن ان میں جوڑ میں برکت پیدا کر دیں۔ تو ان کی شہادت سے پہلے ابو سفیان جو مکہ کے سردار تھے ان سے کہتے ہیں اے خبیب، کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ اگر تمہاری اس جگہ پر محمد ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے، یعنی تمہاری جان بخشی ہو جاتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ پر جو ہے قتل کیا جاتا، نعوذ باللہ۔ تو خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو سچے آپ کے محبت کرنے والے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ تم کیا قتل کی بات کرتے ہو؟ میں تو نہیں چاہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی ان کو کانٹا بھی چبھے۔ تو اس کے بعد ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو دوسرے ان کے ساتھی تھے زید بن دثنہ، ان کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ غزوہ بدر میں انہوں نے امیہ ابن محرز کو قتل کیا تھا۔ تو چنانچہ ان کے بیٹا امیہ محرز کا بیٹا صفوان ابن امیہ جو ہے اس نے ان کو خریدا اپنے باپ کے بدلے میں قتل کرنے کے لیے۔ تو چنانچہ اس نے اپنے باپ کے بدلہ لیتے ہوئے ان کو قتل کیا، شہید کیا۔ یہاں پر ایک جو عظیم واقعہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ کافروں نے، مشرکین نے، قریش نے عاصم بن یدی کو قتل کرنے کے بعد چاہا کہ ان کی لاش کو اٹھایا جائے یا لاش کے ٹکڑے کیے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھڑوں کا جھنڈ بھیجا
کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، کس لیے کہ عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نہ زندگی کے مشرکین جو ہیں ان کسی مشرک کا مجھ کو ہاتھ نہ لگے اور نہ میں کسی مشرک کو ہاتھ لگاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف زندگی نہیں بلکہ ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کی اس دعا کا پاس رکھا، ان کی دعا کو قبول کیا اور کسی مشرک تک ان کے ہاتھ نہ پہنچنے دیا۔ اسی طرح اسی سال اور اسی مہینے، سفر کے اسی مہینے میں ہی 4 ہجری کو ایک دوسرا واقعہ پیش آتا ہے کہ جو اس سے بھی زیادہ المناک تھا، اور وہ ہے بئر معونہ کا واقعہ۔ اور بئر معونہ کا واقعہ کیا ہے کہ ابو براء عامر بن مالک، جنہیں ملاعب الاسنہ کا لقب دیا جاتا تھا، یعنی نیزوں سے کھیلنے والا آدمی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نے اسلام قبول تو نہ کیا، لیکن کوئی نفرت کا بھی، اس طرح کی چیزوں کا بھی اظہار نہ کیا، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ یہ توقع ظاہر کی کہ اگر آپ نجد کی طرف کچھ تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے لوگوں کو بھیجیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ اور ساتھ ہی اس نے ان مسلمانوں کی جو نجد کی طرف جانے والے ہوں گے ان کو پناہ دینے کا، ان کی تحفظ کا جو ہے اس کا وعدہ کیا۔ اس نے جو شخص تھا عامر بن مالک ابو براء، تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء صحابہ اور قراء کے جمع قاری کی، اور قاری جو ہے اس وقت کے قاری ہمارے آج کے قاریوں کی طرح نہیں ہوتے تھے کہ جن بیچاروں کو سوائے قرآن کے حروف کے اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس حرف کا معنی کیا ہے، اس حرف کا معنی کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ صحابہ اکرام کے دور میں قرآن کے قراء، قرآن کے حافظ وہ عظیم لوگ ہوتے تھے کہ جو قرآن کے الفاظ بھی اچھے انداز سے پڑھنا جانتے تھے اور اس کے معنی کو بھی سمجھتے تھے، اس کے احکام پر بھی عمل پیرا ہوتے تھے۔ تو آپ نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے 70 قراء صحابہ کو بھیجا۔ یہاں پر تھوڑا سا ہم رکتے ہیں کہ آپ نے عام لوگوں کو کیوں نہیں بھیجا، کیوں 70 قراء کو، قرآن کے عالموں کو چنا، جس سے ہم کو اس بات کا سبق ملتا ہے کہ دین کی دعوت دینے کے لیے علماء کو، اہل علم کو اس کام کو کرنا چاہیے، نہ کہ جاہلوں کو۔ ہمارے بعض جو دعوت و تبلیغ کے لیے بڑے سرگرم ہیں دنیا کے مشرق و مغرب میں، ان کے جو طور طریقے ہیں کہ جاہل لوگوں کو لے کر نکل پڑتے ہیں کہ جن کو کچھ پتہ نہیں خود کو بھی کہ دین کیا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام، کیا جائز، کیا ناجائز ہے، اور پھر یہ جاہل لوگ جا کر آگے مزید بدعات اور شرک پھیلاتے ہیں اپنی جہالتوں کی وجہ سے۔ تو کوئی شک نہیں کہ یہ دین اللہ کے، یہ دعوت اللہ کے دین کی دعوت نہیں ہے، یہ کسی اور کی جماعتوں کی جو فرقوں کی دعوتیں ہیں ان میں سے ہے، کیونکہ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے ہم دیکھتے ہیں اس حدیث میں، اس واقعے میں، کہ آپ نے اس کے لیے قرآن کے عالموں کو چنا۔ اور صرف اس واقعے میں نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں ہی کہ آپ نے جہاں بھی لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے، ان کو ہدایت کے رستوں پر لانے کے، ان کی رہنمائی کے لیے کچھ لوگ بھیجے ہیں، تو علماء کو بھیجا ہے۔ معاذ بن جبل اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے عظیم الشان، عظیم قدر صحابہ کو بھیجا لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جو علماء صحابہ تھے۔ جاہلوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے کھڑا نہیں کیا۔ تو خیر بات کر رہے تھے، تو آپ نے 70 قراء صحابہ کو بھیجا دعوت و تبلیغ کے لیے۔ تو جب یہ لوگ بئر معونہ پر پہنچتے ہیں، وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں 70 صحابہ، تو وہاں پر ان میں سے جو صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ان کے کتاب نامہ تھا، لکھ کر دیا ہوا تھا دعوت نامہ، وہ لے کر وہاں کے جو سردار تھا عامر ابن طفیل، اس کے پاس جاتے ہیں۔
اس کو آپ کا دعوت نامہ پیش کرتے ہیں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے، تو اس شخص نے جو ہے خط پڑھنے کے بجائے کسی آدمی کو حکم دیا کہ جس آدمی نے حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سے ان کو نیزہ مارا، کہ جو اس زور سے لگا ان کو کہ ان کے جسم کے آر پار ہو گیا، اور حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہوئے اور دنیا سے جاتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، کہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ہاں، کامیابی کیا ہے؟ دیکھنے والا تو دیکھتا ہے کہ یہ تو مر رہا ہے، دنیا کی زندگی اس کی جا رہی ہے، اس کی جان ختم ہو رہی ہے، یہ تو ناکامیاں اس کو نظر آتی ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ ہاں، یہ وہ کامیابی ہے کہ جس کو اللہ کے وہی بندے سمجھتے جانتے ہیں کہ جو ان کامیابیوں کے رستوں پر چلے ہوں۔ مادہ پرست دنیا کے لوگ وہ نہیں جانتے کہ کامیابیاں کیوں ہوتی ہیں۔ ہاں، دنیا کے لوگوں کو تو کامیابیاں جہاں پر مال نظر آتا ہے، کوئی دولت نظر آتی ہے، کوئی جاہ و حشمت نظر آتی ہے، کوئی اور دنیا جن کو نظر آتی ہے، جہاں پر نظر آتی ہے ان کے ہاں کامیابیاں وہ ہیں۔ لیکن حقیقی اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ نے عقل، فکر، سوچ اور سمجھ دی ہوتی ہے، ان کے ہاں اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، کہ آدمی اگرچہ اس کی جان چلی جائے، زندگی اس کی ختم ہو جائے، دنیا کی ہر چیز اس سے چھوٹ جائے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں کا وارث بن جائے۔ ہاں، یہ ہے جو بڑی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو آگ سے، جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے جو کامیاب ہے۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ حرام ابن ملحان شہید ہوتے ہوئے یہ کلمہ کہتے ہیں، دنیا والوں کو پیغام دے کر جاتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جان لٹا دینا کامیابی ہے، ناکامی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ دشمن اسلام کا، دین کا، انسانیت کا دشمن جس کی بات چل رہی تھی، عامر بن طفیل، اس نے کیا کیا کہ اپنے قوم کے لوگوں کو لایا اور باقی صحابہ پر بھی حملہ کر دیا، اور اس کے لیے بنو عامر کو پہلے اس نے آواز دی، بنو عامر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس کی بات نہ سنی یا اس کی بات نہ مانی، اور پھر ایک بدو قبیلہ بنو سلیم، ان کو اس نے تیار کیا اس کام کے لیے۔ تو چنانچہ بنو سلیم کے جو رال، ذکوان اور عصیہ نام کے جو ان کے خاندان تھے، انہوں نے صحابہ کرام کا محاصرہ کیا اور جو ہے صحابہ کرام کو جو ہے شہید کر دیا، سوائے کعب ابن زید اور عمرو ابن امیہ ضمری کے جو ان سے بچ گئے۔ کعب ابن زید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زخمی ہو کر گرے پڑے تھے، اور دشمنوں نے، کافروں نے سمجھا کہ یہ شہید ہو چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، یعنی فوت ہو چکے ہیں، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، لیکن وہ زندہ تھے، تو ان کو شہداء میں سے اٹھا کر لایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل توفیق سے، اللہ کی حکمت سے وہ زندہ رہے، حتیٰ کہ غزوہ خندق میں جا کر شہید ہوتے ہیں۔ اور عمرو بن امیہ ضمری جو ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ منذر بن عقبہ کے ساتھ اونٹ چرا رہے تھے، انہیں جائے واردات پر پرندوں کو جب منڈلاتے دیکھا تو حادثے کی نوعیت سمجھ گئے، چنانچہ وہاں پر پہنچ کر منذر سے اپنے لڑتے بڑھتے شہادت حاصل کی، اور عمرو بن امیہ کو جو ہے وہ قید کر لیا گیا۔ جب عامر طفیل کو بتایا گیا کہ یہ عمرو بن امیہ جو ہے یہ تو قبیلہ مضر یعنی قریش سے تعلق رکھتا ہے، تو عامر نے اس کی پیشانی کے بال کٹوا کر اس اپنی ماں کی طرف سے، کہ جس پر اس کی گردن آزاد کرنے کی نظر مانی تھی، اس کی طرف سے ان کو آزاد کر دیا۔ تو عمرو بن امیہ جو ہے جب مدینہ کی طرف جا رہے تھے پلٹتے ہوئے، تو راستے میں ان کو دو آدمی ملتے ہیں قرقرہ نامی ایک مقام پر، بنو کلاب قبیلہ کے۔ تو عمرو بن امیہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دشمن کے لوگ ہیں، دشمنوں میں سے ہیں، تو انہوں نے ان کو دونوں کو قتل کر دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بتایا کہ اس طرح سے میں نے دو آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ تو آپ کو جب پتہ چلا کہ جن کو قتل کیا ہے وہ ایسے لوگ تھے جن کا آپ کے ساتھ معاہدہ تھا، اگرچہ تھے وہ کافر، لیکن آپ کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، تو آپ فرمایا کہ تم نے جن آدمیوں کو قتل کیا ہے، مجھے ان دونوں کی دیت دینا ہوگی۔
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ نے یہودیوں کے ساتھ، مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ اس بات کا معاہدہ کر رکھا تھا کہ مدینہ کے اگر حفاظ کے حوالے سے بھی ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، اور اگر کسی پر کوئی تاوان چٹی آتی ہے، کوئی دیت کا معاملہ آتا ہے، تو ہم اس میں بھی ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ تو چنانچہ اسی معاہدے کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بنو نذیر کے، یعنی کہ آپ جو اسی معاہدے کے تحت آپ بنو نذیر کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کر جو ہے یعنی کہ دیت کا مطالبہ کرتے ہیں، دیت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو جب دیت کا مطالبہ کیا آپ نے کہ جس طرح کہ ہمارا معاہدہ ہے ہم اس 2 مقتولوں کا جو ہے دیت میں سبھی شریک ہوں، تو انہوں نے آپ کے سامنے تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں جیسے آپ کہتے ہو، اور آپ کو ایک دیوار کے پاس بٹھا دیا، اور پھر آپس میں وہ بدبخت جو ہیں پیچھے ہٹ کر مشورہ کرتے ہیں کہ کون ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے پتھر گرائے تاکہ آپ کا کام ختم ہو جائے۔ تو ادھر سے یہودی یہ سازش کر رہے تھے، اور یہودیوں کا بدبخت جس کا نام عمرو بن جحاش بتایا جاتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے اٹھا، اور ادھر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی بھیج کر اطلاع دیتے ہیں کہ یہودیوں کی کیا سازشیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پاس سے اٹھ کر چلتے ہیں، اور چلتے ہوئے یہ احساس دلاتے ہیں کہ شاید آپ اپنی کسی حاجت کے لیے جا رہے ہیں، اور جب تھوڑا دور جاتے ہیں صحابہ بھی آپ سے ملتے ہیں، تو آپ نے پھر صحابہ کو بتایا کہ ان کی یہودیوں کی کیا سازش چل رہی تھی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن مسلمہ آپ کے جو ایک بڑے جری صحابی تھے، آپ ان کو بھیجتے ہیں یہودیوں کے پاس کہ یہودیوں کو جا کر پیغام دے کہ مدینہ سے نکل جائیں اور میرے ساتھ یہاں مدینہ میں نہ رہیں۔ 10 دن تک ان کو مہلت دی جاتی ہے، اور 10 دن کے بعد جو ہے جو پایا گیا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ نوٹس جب یہودیوں کو ملتا ہے تو یہودی سفر کی تیاریاں شروع کرتے ہیں، لیکن منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، جس طرح کہ منافقوں کا ہر دور میں یہ کردار ہوتا ہے غداری کا اور مسلمانوں کے اندر سے ان کو کاٹنے کا، تو اس بے ایمان نے بھی، عبداللہ بن ابی نے بھی ان کو پیغام بھیجا کہ تم ڈٹ جاؤ اور نہ نکلو، میرے پاس 2000 ایسے لوگ ہیں کہ جو جنگ کے بڑے ماہر ہیں، اور ہم بھی تمہارے ساتھ قلعوں میں داخل ہو جائیں گے اور تمہاری حفاظت کے خاطر پہ جانے دیں گے۔ تو یہ عبداللہ بن ابی اور اس جیسے منافقوں کے دعوے کہ جن کا قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اور بنو نذیر کے اس مارکے کے حوالے سے اللہ نے پوری صورت نازل کی ہے جس کو سورۃ الحشر کا نام دیا جاتا ہے، اور بعض علماء نے تو اس سورت کا نام ہی سورۃ النذیر رکھا ہے، سورۃ النذیر اس کو سورت کا نام رکھا ہے۔ تو خیر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے کافروں کی، منافقوں کی، ان بدعہدیوں کا، اور اسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم، کہتے ہیں کہ اگر تم کو نکالا جاتا ہے تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی جاتی ہے تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ تو یہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی کا اس کا وعدہ یہودیوں کے ساتھ کہ میں تمہارا مکمل تعاون کروں گا، اور ساتھ ان کو یہ بھی بلکہ تسلی دلاتا ہے عبداللہ بن ابی کہ تم کو بھاگنے کی ضرورت نہیں، تم مدینہ سے نہ نکلو، مدینہ کے اور بھی قبائل ہیں جو تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور خصوصاً یہودیوں کا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ کے نام سے جو جانا جاتا ہے وہ بھی، اور غطفان کے لوگ بھی جو مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے، ان کو سبھی کے بارے میں جھانسا دیتا ہے کہ سبھی تمہارے ساتھ ہیں، اور تم اپنے یعنی کہ موقع پر ڈٹے رہو اسلام کے خلاف۔ تو یہودیوں نے جب یہ سنا تو وہ تیار ہو گیا آپ کے خلاف بغاوت پر، اور بلکہ آپ کو پیغام بھیجا کہ ہم مدینہ سے نہیں نکلیں گے، آپ نے جو کرنا ہمارے خلاف کر لیں۔ اور کوئی شک نہیں کہ یہودیوں کی طرف سے ایک بہت بڑا چیلنج تھا
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اللہ اکبر کہا، تکبیر کہی، اور صحابہ کرام نے بھی تکبیر کہی، اور پھر آپ مدینہ کا انتظام جو ہے عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی ہے ان کو سونپ کر آپ خود نکلتے ہیں ان بنو نذیر کے علاقے کی طرف، اور وہاں پر پہنچ کر آپ نے بنو نذیر کے جو قلعے تھے، بستیاں تھیں، ان کا محاصرہ کیا، اور انہوں نے اپنے قلعوں اور گڑھوں میں گڑھیوں پناہ لی، اور اسلامی لشکر پر جو ہے تیر اور پتھر برسانا شروع کر دیے۔ اور ان یہودیوں کے لیے جو وہاں کے باغات تھے وہ ان کے لیے ایک ڈھال بنے ہوئے تھے، ان کے لیے ایک بڑی آڑ بنی ہوئی تھی کہ جس کے پیچھے سے مسلمانوں پر ان کو حملہ کرنے کے موقع ملتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان باغات کو کاٹنے کا حکم دیا، اور مسلمانوں کی اور اسلام کی قوت کا طاقت کا اظہار کیا، کہ جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہودی جو پہلے سے ہی چونکہ بزدل قوم ہے ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، اور اپنے ہتھیار یعنی کہ وہ اپنے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس شرط پر کہ وہ مدینہ سے ان کو نکال دیا جائے، مدینہ سے جلاوطن ہو جائیں۔ تو چنانچہ اس وقت میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کے وہ حلیف، ان کے وہ ساتھی جو بڑے ان کے ساتھ وعدے کر رہے تھے، منافق ہوں یا یہودی ہوں، کسی نے بھی ان کا ساتھ نہ دیا۔ نہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ان کی مدد کے لیے پہنچا، اور نہ ہی اور باہر سے ان کی مدد کرنے کے لیے آیا۔ اور یہ ہے اس طرح کے بدبختوں کا انجام کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک، کہ ان کافروں کے، ان ظالموں کا حال شیطان کی طرح سے ہوتا ہے کہ جب شیطان کہتا ہے انسان کہ تو کفر کر، یعنی کفر کر میں نپٹ لوں گا، تو لیکن جب انسان کفر کر لیتا ہے تو شیطان پھر کیا کہتا ہے کہ میں اس تمہارے عمل سے بری ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے شیطان اور شیطان صفت لوگوں کا معاملہ، کہ وہ جو ہے یعنی وعدے کرتے ہیں، معاہدات کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات کو جو ہے عین وقت پر توڑ دیتے ہیں۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہودیوں کو پھر یعنی کہ بنو نذیر کے اس قبیلے کو جو ہے مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا، اور ان کو اجازت دی کہ وہ اسلحہ نہیں اٹھائیں گے، اس کے علاوہ جو بھی سامان لینا چاہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ تو چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھڑکیاں توڑتے ہوئے بھی لے کے جاتے ہیں، اپنے گھروں کو تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، گراتے ہیں، کہ تاکہ وہ مسلمانوں کے کام نہ آئیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، تو اے عقل والو ان چیزوں سے عبرت حاصل کرو۔ تو ان میں سے یہودیوں کو جن کو نکالا گیا تھا بنو نذیر کا یہ قبیلہ، ان میں سے اکثر و بیشتر خیبر کے مقام پر وہاں پر جا کر اپنا یعنی کہ وہاں جگہ بناتے ہیں، اور کچھ ان میں سے آگے شام کے ملکوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے جو زمین تھی، باغات تھے، ان کو مہاجرین کے اندر خصوصاً تقسیم کیا، اور خصوصاً وہ مہاجرین جو سب سے پہلے ہجرت کر کے آنے والے ہیں۔ اور صرف انصار میں سے 2 صحابہ کو آپ نے یعنی کہ اس مال فے میں ان کو حصہ دیا ہے۔ یہ مال فے کہا جائے گا، مال غنیمت اس کو نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہاں پر یہودیوں کے خلاف جنگ نہیں ہوئی، وہ صرف مسلمانوں کے رعب سے اللہ نے ان کے اوپر جو رعب طاری کیا تھا اسی وجہ سے وہ جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ تو اس لیے اس مال کو مال فے کا نام دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے 2 انصاری صحابہ ابو دجانہ اور سہل بن حنیف کو ان کی تنگ دستی کی وجہ سے جو ہے ان کو اس میں شریک کیا۔ اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے اخراجات بھی اسی خیبر کی سرزمین سے پورے ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی تیاری کے لیے ان چیزوں کے لیے وہاں سے یعنی کہ مال حاصل کرتے۔ تو یہ تھا یعنی کہ بنو نذیر کا واقعہ کہ جب انہوں نے غداری کی، اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرا کر جو ہے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، تو اس انداز سے ذلیل و خوار ہو کر مدینہ سے نکلتے ہیں۔ اسی طرح غزوہ احد کے بعد جو واقعات پیش آتے ہیں ان میں سے غزوہ بدر دوم ہے، یعنی دوسرا غزوہ بدر،
جو شعبان اسی 4 ہجری کو پیش آیا، ہجری کے چوتھے سال ہی لیکن شعبان کے مہینے میں۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ابو سفیان نے جب 3 ہجری کو جنگ احد میں ایک ظاہری طور پر فتح حاصل کی تو ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ ہم اگلے سال پھر جو ہے بدر میں جمع ہوں گے اور بدر میں ہمارا مارکا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو چنانچہ ابو سفیان اپنی اس بات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ یعنی کہ بدر کو رخ کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر کی طرف نکلتے ہیں اور وہاں پر جا کر 8 دن تک آپ ٹھہرتے ہیں، کافروں کے لشکر کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ 1500 کا لشکر تھا صحابہ کا، کہ جس میں 10 گھوڑے اور جھنڈا علی ابن ابی طالب ان کے ہاتھ میں تھا، اور مدینہ کا انتظام آپ نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ ابو سفیان بھی 50 سوار سمیت 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا، یعنی 2000 سے اوپر کا اس کا لشکر، اور مر الزہران پہنچ کر جو ہے مجنہ کے مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا۔ لیکن ابو سفیان پر شروع سے ہی دروب طاری تھا، اس لیے اس کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ مجھے یہ وقت جنگ کے لیے مناسب نظر نہیں آتا، ہاں خشک سالی ہے، تو جب شادابی ہوگی، ہریالی ہوگی اور جانور چل سکیں گے اور تم بھی دودھ پیو گے تو اس وقت ہم جو ہے اس جنگ کے لیے آئیں گے۔ تو چنانچہ اس طرح کا ہیلا بہانہ کر کے وہ لوٹتا ہے، لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نکلنے کا اجر دیتا ہے، حتیٰ کہ ان کو پورے غزوہ جنگ کا اجر مل جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کے بارے میں یعنی مسلمان وہاں پر ٹھہرتے ہیں بدر کے موقع پر، اور وہاں پر پہنچ کر جو ہے تجارت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو مال و دولت دیتا ہے، اس تجارت میں نفع دیتا ہے، اور نفع بھی ہوا دنیاوی طور پر بھی، اور بڑی شان و شوقت کے ساتھ جو ہے مدینہ لوٹتے ہیں۔ لیکن اس مسلمانوں کا نکلنا بدر کے مارکے کے لیے، اگرچہ وہاں پر جنگ پیش نہ آئی، اس کا ایک بہت بڑا اثر تھا عام لوگوں پر، کہ وہ جو مسلمانوں کی ہیبت احد کے بعد ختم ہو چکی تھی، اب پھر سے وہ ہیبت جو ہے لوگوں پر طاری ہوتی ہے، اور اسلام کا غلبے کا سلسلہ آگے شروع ہوتا چلتا ہے۔ تو یہ تھے غزوہ احد کے بعد کے کچھ واقعات۔ ان واقعات میں بڑے اہم ترین اسباق اور دروس ہیں، اور خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، وہ چاہے رجی کا واقعہ ہو یا بئر معونہ کا واقعہ ہو، کہ جس میں 10 صحابہ کو، اور وہ بھی صحابہ جو عام لوگ نہیں بلکہ یعنی کہ علماء لوگ تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ اور یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی المناک تھی، اور ہر مسلمان کے لیے ہونی چاہیے، کہ جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پورا مہینہ جو ہیں ان قبائل، ان خاندانوں پر، ان کافروں پر جو ہے بد دعا کرتے رہے کہ جنہوں نے مسلمانوں کا یہ نقصان کیا تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ آپ کو اس چیز سے روکا۔ اور بعض دوسری روایت میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ شہداء جو تھے، ان اللہ کی طرف سے اللہ نے ان کا پیغام آپ کو پہنچایا کہ ان کو یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر بڑے خوش ہیں اور مطمئن ہیں، تو اس کے بعد آپ نے ان کے کافروں کے اوپر بد دعا کرنا چھوڑی۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے، اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی بڑی مقدار میں، اتنی بڑی تعداد میں جو علماء صحابہ ہیں، ان کو دعوت کے کام کے لیے بھیجتے ہوئے، کیا آپ کو علم نہیں تھا کہ ان کا انجام کیا ہوگا؟ ابھی کچھ عرصے کے بعد ان کے خلاف غداری ہوگی، اور ان سبھی کو شہید قتل کر دیا جائے گا جو قرآن کے علماء ہیں۔ تو کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ اگر علم تھا تو پھر آپ نے جان بوجھ کر ان کو قتل کروایا، نعوذ باللہ۔ اور اگر علم نہیں تھا اور آپ نے اپنے یعنی کہ صرف دعوت کے مقصد کے لیے ان کو بھیجا، آپ کے تصور میں نہیں تھا کہ ان کو قتل کیا جائے گا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر آپ عالم غیب نہیں ہیں۔ عالم غیب وہ ہوتا ہے کہ جو غیب تو بعد میں آتا ہے، لیکن اس کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو خیر، اس طرح کے واقعات سے ہم کو دروس و اسباق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے بارے میں، شخصیت کے بارے میں بھی، اور اللہ تعالیٰ کا ایسے موقع پر جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے کہ جو اللہ کے لیے خالص مخلص ہوتا ہے، اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر، و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔